اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر. حضرت کی عمر بہت زیادہ ہے، 92 سال کی عمر ہے حضرت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جذبہ اور دین کا درد اور فکر ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس وقت میں حضرت نے 1 ہفتے کا سفر کیا، دارالعلوم دیوبند کا تھانہ بھون، نانوٹا، میرٹھ، دہلی، ہاپوڑ، اس میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. علماء اکرام کا بہت رجوع ہے ماشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں کی طرف، ہمارے علاقے میں بھی اکابرین کی آمد ہو. کوشش کر رہے ہیں، اکابرین موجود ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اور اکابرین کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ورود فرمائے، تاکہ ہمارے گاؤں کے اندر میں قرآن اور سنت اور شریعت کی اشاعت ہو. اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت شیخ مجتبیٰ صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے. میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اب ماشاءاللہ دعا بھی، تفصیلی دعا بھی ہوگی، اور میں بہت ہی مؤدبانہ عاجزانہ گزارش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی محسن مربی حضرت مولانا انعام الحق صاحب سے کہ کچھ کلمات تاثرات اور کچھ کلمات ماشاءاللہ مبارک سفر سے بھی تشریف لائے ہیں، حج سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. تشریف لائے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کئی دفعہ یہ بات آئی کہ یہ گاؤں چھوٹا ہے، مگر آج یہ کہیے کہ گاؤں اگر سے چھوٹا ہے مگر کام بڑا ہوا ہے. چھوٹے سے گاؤں میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم صرف 3 سالوں میں حافظ قرآن ہوا، اور صحت کے ساتھ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا. یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور اس گاؤں کے لیے بطور خاص رحمت الہی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم سے، آپ سے پہلے، اس امت سے پہلے اللہ نے جن امت کو دنیا میں بھیجا تھا، ان تمام تر امت کے مقابلے میں اللہ نے اس امت کو سب سے زیادہ کمالات سے نوازا، اور سب سے زیادہ اللہ نے خصوصی خاص نعمتوں سے نوازا ہے. امتیازی شان اور خصوصیات سے اللہ نے نوازا. انہی خاص نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے قرآن کریم کی عطا فرمائی ہے. قرآن کریم ایک الگ نعمت ہے اس امت کے لیے، اور قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ ایک الگ نعمت ہے اس امت کے لیے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے
کہ پچھلی امت میں کوئی بھی اپنی کتاب کا حافظ نہیں ہو سکا، تو گویا قرآن ایک الگ نعمت ہے اور حفظ قرآن یہ ایک الگ نعمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن کی حفاظت کا جو انتظام کیا ہے، وہ انتظام دو طرح سے ہے۔ ایک انتظام اللہ نے زمینی کیا ہے، فرشی کیا ہے، زمین پر اس کی حفاظت کا انتظام، اور ایک انتظام اللہ نے آسمانی کیا ہے۔ گویا دو انتظام ہے قرآن کی حفاظت کا، ایک عرشی نظام ہے اور ایک فرشی نظام ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے آخر اس قرآن کی حفاظت کا دو طرفہ انتظام، عرشی بھی ہو اور فرشی بھی ہو۔ پھر اسی کے ساتھ کہ اللہ نے عرش پہ جو قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا، کہ جب یہ قرآن کریم کے کلمات اور قرآنی آیات یہ اللہ کی ذات سے جب وجود میں آئے، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا پہلا انتظام لوح محفوظ میں کیا، کہ اس کے سارے کلمات، ساری آیات کو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا انتظام کہ اللہ نے سمائے دنیا، آسمان پہ بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد جب اس قرآن کی حفاظت دنیا میں کرنا تھا، زمین میں کرنا تھا، تو اللہ نے ایک ایسے دل کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے جب قرآن کو زمین پہ اتار کر اسے محفوظ کرنا تھا، تو اللہ نے ایک ایسے قلب، ایک ایسے دل کا اللہ نے انتخاب کیا، جو قلب، جو دل کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، ان تمام تر انسانوں میں جس ذات کا، جس شخصیت کا قلب، دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ مجلہ، سب سے زیادہ مصفہ، سب سے زیادہ برحمت جو قلب ہو سکتا تھا، اللہ نے زمین پر سب سے پہلے اس قلب پر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ وہ قلب کون سا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا وہ قلب اطہر ہے۔ آپ کے قلب اطہر سے بڑھ کر دنیا کے کسی انسان کا قلب اتنا مجلہ، مصفہ، روشن، منور نہیں ہو سکتا۔ اس قلب پر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، اور پھر اس کے بعد جب یہ قرآن پیارے نبی کے واسطے سے انسانوں کو دینا تھا، تو اللہ نے ایسے انسانوں کا انتخاب کیا جن انسانوں کے دلوں کی صفائی اور جن لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی اور جن لوگوں کے دلوں کو مجلہ اور مصفہ پیارے نبی کی نگاہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ نے ان کے دلوں کو مجلہ کیا تھا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کی شان یہ ہے کہ تمام تر صحابہ کے جو قلوب ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ، روشن، منور، سب سے زیادہ اس پر نگاہ رحمت۔ یہ کس کی برکت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی برکت، آپ کی صحبت کی برکت تھی۔ اسی صحبت کے نتیجے میں حضرات صحابہ کا دل بڑا روشن اور بڑا منور ہوا۔ حفاظت قرآن کی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے اس امت کے ہر مومن کو حفاظت قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا کیا ہے۔ ہر مومن قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ آیات کو ضرور یاد کرتا ہے، اور اللہ نے لازم کیا ہر مومن پر نماز کو، اور نماز بغیر قرآن کے ہو نہیں سکتی،
تو گویا ہر مومن قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ سورتوں کا حافظ ضرور ہوگا. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں پورا قرآن کریم اگر موجود ہے اور امت کے کچھ افراد پورے قرآن کو یاد کرتے ہیں، تو جس طرح حافظ قرآن جتنے ہیں ان تمام حافظ قرآن کے دل کو ایک نسبت ہو جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے ساتھ. مگر یہ شرافت اور یہ سعادت صرف اور صرف حافظ قرآن کو ہو نہیں، نبی کے واسطے سے اللہ نے ہر امت کو یہ سعادت دی ہے کہ اگر تم پورا قرآن یاد نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں نماز پڑھنے کے خاطر چند سورتوں کو یاد کرو. ان چند سورتوں، وہ چند سورتیں جب تمہارے دل میں محفوظ ہوں گی تو اتنے برابر تیرے دل کی نسبت بھی تیرے نبی کے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے اگر قرآن سے نسبت ہر مومن کو ہے تو ہر مومن کے دل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی عظمت، محبت، عقیدت عطا فرما کر بڑی عظمت و خشیت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گاؤں کو اللہ تعالی خوب خوب قبول فرمائے. جو حضرات کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو برابر فرما کر یہ سلسلہ مزید بڑھتا رہے، یہ چراغ کی روشنی پھیلتی رہے، دوسرے گاؤں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس مجلس میں شرکت کرنے پر قبول فرما لے. اب انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ممکن ہے ہمارے حضرت شیخ صاحب دعا کریں گے، حج سے وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول بھی ہوتی ہے، اس لیے بڑے ہی امیدوں کے ساتھ، یقینوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. مولانا وسیم شاہ دھرمپوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.